بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک بہن کا میسج آیا اور وہ بتانے لگیں کہ میں نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی، درود شریف کی بھی، استغفار کی بھی، اور جو ہے وسیلہ فاطمہ کے نفل کی بھی۔ کہتے ہیں جتنی میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی مجھے بہت موٹیویشن ملی، بہت خوشی ہوئی، بہت دعائیں نکلی۔ درود شریف اور استغفار تو میں پڑھتی ہوں، لیکن وسیلہ فاطمہ کے نفل کی ویڈیوز میرے لیے نئی تھیں، اور میں نے ایک کے بعد ایک کافی سارے ایکسپیرینسز سنے آپ کے چینل پر۔ اور یہ بات سچ ہے کہ جب ہم وسیلہ فاطمہ کے نفل پڑھتے ہیں یا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ آپ کی جتنی ویڈیوز میں نے سنی، میرے دل کو کامل یقین ہے اس بات پر کہ واقعی سب کے کام بنے ہوں گے اور سب کے کام بنتے ہیں۔ بتاتی ہیں کہ میں وسیلہ فاطمہ کے نفل تو نہیں پڑھتی، اور نہ ہی جس طرح سے آپ نے تسبیح فاطمہ پڑھنے کا کہا، نہ ہی وہ پڑھی، لیکن اس کے باوجود میرے پاس 2 عمل ایسے ہیں جسے میں نے جب بھی کیا مجھے بہت فائدہ ملا، اور میں نے ساتھ ساتھ اپنے جاننے والوں کو بتایا، انہوں نے کیا تو انہیں بھی فائدہ ملا۔ کہتی ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو میں تنہائی میں بیٹھ کر 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہوں، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں 3 بار تو بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ کہتی ہیں میں یہ پڑھتی ہوں اور پھر دعا کرتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ میں یہ پڑھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو ہدیہ کرتی ہوں اور ان کے وسیلے سے اپنی حاجات کے لیے دعا کرتی ہوں۔ کہتی ہے ایک دفعہ کرتی ہوں، اسی جگہ بیٹھ کر دعا مانگنے کے بعد دوبارہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوبارہ ہدیہ کر کے دوبارہ دعا کرتی ہوں۔ کہتی ہیں چند بار میں اسی طریقے سے کرتی ہوں اور آپ یقین کریں کہ میری دعا قبول ہو جاتی ہے اور میری جو حاجات ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ میں نے بڑے مسئلوں کے لیے بھی آزمایا اور چھوٹے مسئلوں کے لیے بھی آزمایا۔ کہتی ہیں کبھی کبھی ٹائم کم ہوتا ہے تو 1 بار 2 یا 3 دفعہ کر لیتی ہوں۔ جب ٹائم زیادہ ہوتا ہے، فرصت ہوتی ہے، یا حاجات میری ایسی ہوتی ہے کہ مجھے بس وہ چیز فوری چاہیے ہوتی ہے، یا کوئی ویسا مسئلہ ہوتا ہے کہ بس فوری حل چاہیے، تو پھر میں کئی بار کرتی ہوں۔ اور جیسے کہ میں ابھی بیٹھی اور میں نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اول آخر درود شریف کے ساتھ، ہدیہ کیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، دعا کی، پھر دوبارہ کیا، پھر دوبارہ کیا، پھر دوبارہ کیا، اس طرح کئی دفعہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد اپنا کوئی کام کاج ہو وہ نپٹا کر دوبارہ بیٹھتی ہوں، تنہائی میں دوبارہ کرتی ہوں۔ کہتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس کی اتنی برکات، اتنی فضیلتیں میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میری ہر بار حاجات قبول ہوتی ہے، ہر بار دعا قبول ہوتی ہے، اور جتنے لوگوں کو بتایا ہے جب وہ کرتے ہیں انہیں بھی اتنا ہی فیض ملتا ہے۔ کہتے ہیں ایک یہ عمل بہت پاورفل دیکھا میں نے اپنے لائف میں، اور دوسرا عمل یہ کہ جب بھی کوئی مجھے حاجات آ جائے، پریشانی آ جائے، میرا دل اداس ہو، یا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، یا ایسا کچھ ہو جائے جس کی وجہ سے مجھے پشیمانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو میں وضو کرتی ہوں، تنہائی میں بیٹھتی ہوں، 3 دفعہ درود پاک پڑھتی ہوں، کوئی سا بھی پڑھ لیتی ہوں۔ کبھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھتی ہوں، کبھی درود قرب مصطفیٰ پڑھ لیتی ہوں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، اور کبھی درود ابراہیمی۔ یہ پڑھنے کے بعد جو ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور بسم اللہ کی میم کو نا الحمد کے لام سے ملاتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح سے سورہ فاتحہ مکمل کر کے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتی ہوں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر اور سجدے میں سر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پڑھائی کا جو ثواب ہدیہ کر کے اور رو کے اپنے مسئلے کے لیے دعا کرتی ہوں۔ کہتی ہیں آپ یقین کریں ایک ہی دن میں میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ایک ہی دن میں میری حاجات پوری ہوتی ہے، میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ عمل دہراتی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ عمل دہراتی ہوں، دن میں کئی بار یہ عمل کرتی ہوں، اور ہر بار سجدے میں سر رکھ کر ہدیہ کر دعا کرتی ہوں۔ کہتی ہیں پہلے تو میری ایک ہی دفعہ میں حاجات پوری ہو جاتی، لیکن کبھی اگر مسئلہ ایسا ہو یا میں نے توجہ دھیان سے نہیں پڑھا ہو، میرے دل میں وہ بات، وہ کیفیت نہ ہو، یا مجھ سے ایسے گناہ سرزد ہو گئے جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہ ہو رہی ہو، تو کئی بار کرنے پر میری حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ کہتی ہیں بہت بار کا آزمایا ہوا ہے، اور میں نے کئی لوگوں کو بتایا، انہیں بھی بہت فائدہ پہنچا، اور جس نے کیا نا سب کو بہت فیض پہنچا، سب کی حاجات پوری ہوئی، دعائیں قبول ہوئیں۔ کہتے ہیں آپ چاہیں تو 1 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، 7 دفعہ، 11 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ 1 دفعہ کریں، سجدے میں سر رکھیں، ہدیہ کریں، دعا کریں، پھر دوبارہ کریں، پھر ہدیہ کریں، پھر دعا کریں، یا آپ ایک ساتھ 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ پڑھ کر اور پھر ایک ہی بار دعا کر لیں، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ کہتی ہیں کہ پہلے تو ایک ہی دن میں کام بن جائے گا، لیکن اگر حاجت بڑی ہے یا ایسا ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، یا ہمارے گناہوں کے سبب دعا قبول نہیں ہوئی، تو کہتی ہیں ہارڈلی 3 دن لگیں گے، 3 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی
بڑے سے بڑا کام بنے گا، حاجات پوری ہوگی۔ کہتی ہیں برسوں کا آزمایا ہوا میرا یہ عمل ہے، اور میں بھی جو ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں۔ کہتے ہیں جب آپ کے وسیلہ فاطمہ کے نفل سنے اور لوگوں کے ایکسپیرینس بھی سنے کہ لوگوں نے پڑھا اور ان کو کتنا فائدہ ہوا، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دوں، آپ اسے شیئر کریں تاکہ مجھے بھی ثواب ملے اور بہت سے لوگ یہ پڑھیں تو بہت فائدہ ہو۔ کہتی ہیں اب میں نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے کہ آپ نے جو نفل بتائیں وہ نفل پڑھتی ہوں، نفل پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتی ہوں، اور اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ کے پھر میں 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیتی ہوں، اور کبھی جو ہے میں یہ عمل کر لیتی ہوں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درود شریف والا، اور پھر اس تمام پڑھائی کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتی ہوں، بی بی فاطمہ کو ہدیہ کرتی ہوں، پھر سجدے میں سر رکھ کر دعا کرتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ اس سے بھی مجھے بہت فیض مل رہا ہے اور میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ کہتی ہیں میری زندگی کا معمول یہ ہے کہ مجھے چھوٹی سے چھوٹی کسی چیز کی بھی ضرورت ہونا تو بھی میں یہ عمل کر کے اللہ سے مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں سے بہت محبت ہے، اور میں اتنی گنہگار ہوں، میری زبان میں بھی تاثیر نہیں ہے، میں اگر اللہ کا کلام بھی پڑھوں تو شاید مجھے فیض نہ ملے کیونکہ میں بہت گنہگار ہوں۔ اس لیے میں اللہ کے پیاروں کو ہدیہ کرتی ہوں اور ان کے وسیلے سے مانگتی ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، بی بی فاطمہ کے وسیلے سے مانگوں گی تو میری دعا رد نہیں ہوگی، میرا پڑھا ہوا عمل ضائع نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے بے دلی سے پڑھا اور وہ ضائع ہو جائے۔ جب میں ان ہستیوں کو ہدیہ کروں گی تو مجھے ضرور اس کا فیض ملے گا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیا ہے کہ مجھے اللہ سے کچھ بھی مانگنا ہوتا ہے میں ڈائریکٹ نہیں مانگتی کہ اللہ مجھے یہ دے دے، بلکہ میں پہلے یہ پڑھائی کرتی ہوں، ہدیہ کرتی ہوں، اور اس کے بعد مانگتی ہوں۔ کبھی 5 نمازوں کے بعد پڑھتی ہوں، کبھی جب فارغ ہوتی ہوں اس وقت پڑھ لیتی ہوں۔ صبح میں میرے پاس وقت ہوتا ہے، کام کم ہوتے ہیں، تو میں اس وقت اپنی یہ تمام پڑھائی کر ہدیہ کر اور پھر دعا کرتی ہوں، اور کہتی ہیں کہ اس کی بہت برکات دکھ رہی ہے۔ اور دوسری بات تو بتا رہی تھی کہ کنیکشن جو ہے نا وہ جڑ جاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بی بی فاطمہ کو ڈیلی جب میں ہدیہ کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا ان سے نا ایک تعلق سا جڑ گیا ہے۔ پھر جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی غم ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے اور میں روتی ہوں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں تو میری دعا قبول ہوتی ہے اور مجھے آٹومیٹیکلی سکون مل جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ بار بار پڑھ کر ہدیہ کرنے سے اور ان کے وسیلے سے مانگنے سے مجھے لگتا ہے میرا روحانی طور پر ایک کنیکشن ہے، اور ایسا ہوتا ہے جب ہم بار بار ہدیہ کرتے ہیں، ڈیلی بیسس پر پڑھائی بھیجتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو ہمارا ان کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ بے شک ہم روحانی طور پہ کمزور ہیں، ہمیں فیل نہیں ہوتا، لیکن جب ہم پریشان ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو وہ نظر کرم فرماتے ہیں اور ہمارے لیے روحانی طور پر دعا بھی ہوتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ یہ چیز نا میرے لیے بہت سکون اور تسلی کا باعث ہے۔ جس طرح دنیا میں ہمیں کوئی شخص پسند ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا تعلق جڑا رہے اور مضبوط ترین ہو، اور پھر ہم اسے تحفے بھی بھیجتے ہیں، اس سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں، بہانے سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو کہتی ہیں تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، ہمارا سب سے مضبوط رشتہ تو ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو کہتی ہیں پھر روز ہدیہ کرنے کے بعد نا میرے دل میں بس یہ بات آتی ہے کہ میرا رشتہ مضبوط ہوتا جائے، میرا کنیکشن مضبوط ہوتا جائے، اور میرے گناہوں کے سبب یہ کنیکشن کبھی ویک نہ ہو، اس لیے بھی ہدیہ کرتی ہوں۔ کبھی مجھے کوئی حاجات نہیں بھی ہوتی نا تب بھی ہدیہ کرتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو یہ محسوس کرتی ہوں کہ کہیں میں خود غرض تو نہیں ہوں کہ جب حاجات ہے تب ہدیہ کیا اور دعا مانگ لی، اور جب کوئی حاجات نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے تو ہدیہ نہ کروں۔ تو کہتی ہیں کہ میں اس لیے بھی روزانہ پڑھائی کرتی ہوں، ہدیہ کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار، اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، اور اب آپ کے نفل سنیں تو نفل پڑھ کر ہدیہ کرتی ہوں، اور دل میں یہی نیت ہوتی ہے کہ میں بغیر کسی کام کے بھی یہ ہدیہ کرتی رہوں تاکہ میرا ان سے جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہو اور میری اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جائے، اور اللہ کریم مجھے یہ محبت عطا فرمائے کہ میں تا حیات ہدیہ کرتی رہوں۔ تو کہتی ہیں کہ یہ 2 عمل ہیں، بہت پاورفل ہیں، آپ اس پر ویڈیو بنائیں تاکہ لوگ سنیں، کریں اور انہیں بہت فائدہ پہنچے۔ اور کہتی ہیں کہ آپ کے جو نفل ہیں اس کے بعد ہی پڑھائی کر کے بھی ہدیہ کر سکتے ہیں یا ویسے بھی کر سکتے ہیں، اور کہتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو 21 مرتبہ پڑھنا ہے وہ آپ باوضو بے وضو دونوں حالت میں کر سکتے ہیں، اور فیمیل جو ہیں اپنے مخصوص ایام میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ پھر ہمارا ہدیہ رکے گا نہیں۔ تو کہتی ہیں کہ یہ بہت ہی جو ہے نا یہ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت مختصر عمل ہے اور بہت پاورفل عمل ہے، اور ہر حالت میں ہر کیفیت میں کیا جا سکتا ہے ایسا عمل ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ شیئر کر رہی ہیں، اور میں نے بھی اسی نیت سے شیئر کیا ہے کہ ہم ہدیہ تو بھیجتے ہیں، درود شریف کا بھی، استغفار کا بھی، اور مختلف اعمال کا بھی، نفل کا بھی، تو ساتھ ساتھ ہم اسے بھی ایڈ کر لیں تاکہ ہم سب کے لیے پڑھنا آسان ہو۔ اور پھر اس طرح کا ہے نا عمل کہ ہم سفر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں نہیں تو اگر ہم سفر میں کوئی مسئلہ آ گیا تب بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں باہر کسی کام کے لیے گئے ہیں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر پوری توجہ دھیان سے پڑھ کر دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم جو بھی عمل جتنے توجہ اور دھیان سے کرتے ہیں اتنا ہی اس کا فیض بھی جاری ہوتا ہے، اتنا ہی اس کی برکتیں ملتی ہیں اور اس کے وسیلے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔
تو یہ 2 انہوں نے عمل بتائیں، بہت مختصر ہیں، آپ لوگ پلیز اسے اپنی لائف میں ایڈ کر لیجئے تاکہ ہم سب کو بھی اس کی برکتیں ملیں۔ اللہ کریم ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، ہماری کاوشیں قبول فرمائے اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی آمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔